मैं हूं ज़हीर आलम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ते नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं अपने प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ ज़हीर आलम हूँ। आज इंतखाबात को गुजरे हुए 10-15 दिन गुजर चुके हैं। अवाम तो दमबख़ुद हैं कि ये क्या हो गया। उनकी ख्वाहिशें, उनकी तमन्नाएं सब दम तोड़ रही हैं। जो लोग जीत गए वो खुश हैं, जो लोग हार गए वो परेशान हैं कि हम कैसे हारे। जीतने वाले भी परेशान हैं, दरअसल ये कहना चाहिए जीतने वाले भी परेशान हैं और हारने वाले भी परेशान हैं। इन हालात में जो मुल्क का डर रखते हैं वो हजरात अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं। कहीं कहीं सेमिनार भी होना शुरू हो गए हैं। जहाँ तक कि ज़ाती राय का ताल्लुक़ है लोगों की, उसमें जनाब औरिया मकबूल जान साहब की राय अहम है। इस तरह बैरून मुल्क बाज़ सहाफ़ी हज़रात जो पाकिस्तान में अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, उनके नज़रियात भी अहम हैं। लेकिन मुल्की सतह पे अगर देखा जाए तो रद्द अमल बहुत है, ख़ास तौर से छोटी सियासी जमातों में। अब अगर गौर से देखा जाए तो कराची में अवाम दमबख़ुद हैं। अंदरून सिंध पूरी तौर पे मौजूदा आ जाने वाली हुकूमत के खिलाफ है। उनकी 20-25 सीटें गई हैं कराची से, पीटीआई की तकरीबन 20 सीटें गई हैं। इसी तरीके से अगर बलूचिस्तान देखा जाए, वहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें आज भी एहतजाज कर रही हैं और उनको इन नताइज पे एतबार नहीं है। पंजाब का हाल तो सबको पता है कि वहाँ क्या हुआ। अब अगर हम देखें जनाब औरिया मकबूल जान से लेकर के सहाफ़ी हज़रात का, उनके बयानात भी दर्दमंदी से भरपूर हैं। और जहाँ तक के सियासी लीडरान हैं, जैसे जनाब अख्तर मेंगल साहब हैं, पश्तून मंजूर पश्तीन साहब हैं, या और सबसे बढ़कर जनाब मोहतरम पीर पगाड़ा साहब और उनकी जीडीए है। और इसी तरह मुल्क के इलाक़े के मशहूर मारूफ हज़रात फ़िक्रमंदी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन हल कहीं पे भी नहीं है। हाँ, जमात इस्लामी ने एक प्रोग्राम किया है जमहूरियत बचाओ के उन्वान से। अब अगर उनके बयानात को देखा जाए, इस प्रोग्राम में मशाहिद हुसैन सैयद साहब के और जनाब सिराजुल हक के, तो वो एक हमारे मौजूदा हालात पे एक दस्तावेज़ की शक्ल रखते हैं। उन पर गौर करना चाहिए। और जहाँ तक कि जनरल सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है, और उसमें सबसे बड़ा शौक जो आवाम को पहुँचा है वो पीटीआई की तरफ से पहुँचा है कि उसकी क़यादत ने कोई मुनासिब रद्द अमल जाहिर नहीं किया। हारने पे चंद घंटों के एहतजाज के बाद वो असम्बलियों में आने पे राज़ी हो गए, या कोशिश कर रहे हैं कि वो अक्सरियत में आने की कोई आ सकें। अब इस सूरत हाल में जबकि सियासी लीडर नाकाम हो जाएं, या जैसे अख्तर मेंगल साहब जो कुछ कह रहे हैं, मंजूर पश्तीन साहब जो कुछ कह रहे हैं, या पीर पगाड़ा साहब जो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद और कराची में जो सूरत हाल है उसके बाद फिर हालात अल्फाज से नहीं समझते हैं। समझने वाले मेरी बात समझेंगे कि हालात जो हैं वो अल्फाज से नहीं समझेंगे, ना सेमिनार से समझेंगे, ना मुज़ाकरात से समझेंगे। किसी तौर पे भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जो इक़दामात गुज़िश्ता 3-4 महीने में या 6 महीने में किए गए, वो हमें
بنگلہ دیش کی طرح لگتے ہیں، اور اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک کے کن علاقوں کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں انتخابات کے چکر میں سیاسی لیڈران نے اور اعمال حکومت نے حالات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، ارد گرد سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اس کا اثر ہم پہ آئندہ 1-2 سال میں ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے کہ گزشتہ 2-3 سال میں نہ پانی کے مسائل کے حل کی طرف کوئی توجہ دی گئی، نہ ملک کی حفاظت کے لیے کوئی اہم کام انجام دیا گیا، اور اسی طرح پیداوار بڑھانے پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ 60s میں یہ تھا کہ پیداوار بھی بڑھ رہی تھی اور حفاظت کے انتظامات بھی بڑھ رہے تھے۔ اس وقت ہمیں گلگت بلتستان میں حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے، وہاں ایک نئی کور کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں ایک کور سے کام چلایا جا رہا ہے، کم از کم 2-3 کور ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری سرحدیں بہت طویل ہیں، چاہے ہماری زمینی سرحدیں ہوں یا سمندری سرحدیں ہوں۔ ان کی حفاظت کے لیے ہمیں الگ الگ سوچنا پڑے گا کہ اب یمن کی جنگ کے بعد ہمیں اپنی بحریہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، فضائیہ میں 5th جنریشن سے آگے نکلنا ہے، اور زمینی طور پہ ہمیں جو کورس قائم کرنی ہے ان میں ان علاقے کے لوگوں کو خفیت دینا ہوگی۔ اور جہاں تک کہ ملکی ترقی کے معاملات ہیں، پانی کے معاملات ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، تو ہمیں ان اقدامات کو دیکھنا پڑے گا جن کی وجہ سے نیشنلائزیشن ہوا، اور اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے ہٹ کر کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کیسے آگے بڑھائیں۔ ٹیکس کا نظام جتنا بھی آپ ٹیکس کی پرسنٹیج اوپر بڑھائیں گے اتنا ہی آپ کا ملک نیچے جائے گا۔ اگر ایک آدمی کا ٹیکس 2.5% ہو تو بقیہ بچی ہوئی رقم سے ملک سے چیزیں خریدے گا، اور ملک میں رولنگ بڑھے گی پیسے کی۔ ہمارے جو لیڈران کرام ہیں وہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں اس وقت، وہ سب کے سب پیسہ مانگ رہے ہیں، کہ جیسے اگر کسی کو لیپ ٹاپ دینا ہے، کسی کو 300 یونٹ بجلی فری دینا ہے، تو آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ نے وسائل تو نہیں بڑھائے۔ اس کا مطلب ہے آپ کوئی پروگرام روکیں گے، کوئی شروع کریں گے، کوئی شروع کریں گے تو کوئی رک جائے گا۔ اس صورتحال میں جو لوگ درد دل رکھتے ہیں ملک کے لیے وہ بہت پریشان ہیں، اور میں نے ان سب سے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے کہ 75 سالوں میں نظام تعلیم اگر ہمارا مربوط ہوتا، ایک زمانے میں امانت، دیانت، شرافت، صداقت، حب الوطنی کتابوں سے ملتی تھی، لیکن آج ہمارا نظام تعلیم ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نہ امانت دار آدمی پیدا کر رہے ہیں، نہ شریف آدمی پیدا کر رہے ہیں، نہ صداقت ہے، نہ شرافت ہے۔ تو اس کے اوپر ایک انقلابی پروگرام کی ضرورت ہے۔ نظام تعلیم کو 2 سطحوں پہ ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ ایک ابتدائی سطح پہ پورے ملک میں مربوط نظام جو کہ پہلے سے موجود ہے، پرویز مشرف کا سلیبس اور 2020 کا سلیبس، لیکن ہمیں ایک الگ سے پروگرام شروع کرنا پڑے گا کہ جو شخص بھی عملی زندگی شروع کرے پاکستان میں، اس کے لیے کچھ کورسز مخصوص کیے جائیں، چاہے وہ دینی ہوں، خاص طور سے ہمارے کلچر کے حساب سے، ہمارے مذہب کے اعتبار سے، ہماری توقعات کے حساب سے ان کو اس کورس سے گزارا جائے، جب ان کو سرکاری ملازمت یا عملی زندگی، چاہے وہ پرائیویٹ ہی کام کریں، وہ شروع کر سکیں۔ جس طرح 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے، اس طرح 18 سال کی عمر میں عملی زندگی میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک ملک گیر پروگرام شروع کیا جائے، جس سے کم از کم یہ خدشات کم ہو سکیں کہ کوئی امانت دار نہیں ہے،
کوئی شریف نہیں ہے، کوئی صادق نہیں ہے، کوئی محب وطن نہیں ہے. اگر اس کو ملک گیر پیمانے پہ چھوٹے پروگراموں سے بڑے پروگراموں کی طرف لے آیا جائے تو یہ 75 سال کا معاملہ کم از کم 4-5 سال میں کسی حد تک کے صاف ہو جائے گا، اور نیچے سے جو بچے مضبوط نظام کے تحت آئیں وہ اس میں شامل ہوتے جائیں گے. اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس بات چیت کے بعد کہ تمام خرابیوں کا جڑ ہمارا نظام تعلیم ہے. ہم کتنی بھی توقعات رکھ لیں پوری نہیں ہو سکتی. جب تک کہ ہم پورے ملک کا نظام تعلیم نہیں بدلیں گے تو کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، اور قوم میں احساس جگانا ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. فرد واحد بدلے گا تو قوم بدلے گی. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی یا آپ ان پہ غور کریں گے. اللہ حافظ. میں ہوں ظہیر عالم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر. دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا.